کتاب شروع لگے کتاب تو پہلے ذرا حاضری کا ثبوت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔
تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، جملہ مل کے پڑھو، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دلہا کوئی نہیں، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دلہا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں بے کس پناہ نبی علیہ السلام والے اس کرنے کے بعد نہایت ہی قابل احترام معزز محتشم سامعین حاضرین کرام اور نہایت ہی قابل احترام مسلمان کونسل شریف آقا، ان کی کاوشوں سے اور رابطے سے دعا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا اس محفل پاک میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ آپ احباب کی سمجھ کی نظر میں نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اے میرے بندو میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، میری نعمتوں کا ذکر کیا کرو۔ اب اللہ حکم دے رہا ہے، بندوں کو دے رہا ہے، تو دوستان محتشم اگر طالب علم استاد کی کوئی بات مانتا ہے تو استاد کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے عطا کرتا ہے، اگر مرید پیر کی مانتا ہے تو پیر اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے۔ تو یہ حکم خدا ہوتی ہے، اللہ پاک کا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، تذکیہ کیا کرو۔ تو مولا جب تیرے بندے میرے حکم پہ عمل کریں گے تو پھر عطا کیا کرے گا؟ اب یہ قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے لعلکم تفلحون، اور یہ دنیا بھی سنوارا گا اور یہ آخرت بھی سنوارا گا، اس کی دنیا بھی سنوارے گا، اس کی آخرت بھی سنوارے گا۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے بھی بہت کچھ لکھا، لیکن بڑی اہم بات علماء لغت نے بیان کی۔ علماء لغت یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، تذکرہ کیا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے، تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے۔ کہتے ہیں یہ جو تفلحون ہے نا، تفلحون پوری عربی زبان کے اندر، پوری عربی زبان کے اندر دونوں جہانوں کی یہ وہ جہان ہے، کہتے ہیں پوری عربی زبان کے اندر دونوں جہانوں کی کامیابی پر دلالت کرنے والا تفلحون سے بہترین لفظ ہمیں نظر نہیں آیا، تفلحون سے بہتر لفظ ہمیں نظر نہیں آیا۔
تو دوستوں نے محتشم اگر اندر بندے کے ایمان ہو، اگر اندر رسول اللہ کا عشق ہو، تو دوستوں نے محتشم پھر دل کیا اٹھتا ہے کہ یار نفل کفری ہوں تو ایک طرف، تو پورے قرآن کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں کسی لفظ کے مقابلے میں کوئی بہتر لفظ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ بھی بے مثل ہے، اس کا کلام بھی بے مثل ہے، اور جس کے سینے پہ اس نے یہ قرآن اتارا ہے وہ مدینے والا بھی بے مثل ہے، وہ بھی بے مثل. وہ بڑے سونے جملے لکھے نا مولانا اسد اللہ قادری نے، وہ کہتے ہیں بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا ہے، بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا ہے. تیری شام کا کبھی مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور دکھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندا صبح شام یہی شور دکھا. اللہ وادیاں گل مکا دیتی تساں اور دکھا اساں اور دکھا. کیوں؟ کیونکہ عرب شریف دے سونے چل لگا پیدا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمانے دے شاعراں دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا. سونے دا ثانی اس جہان اندر کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکتا. اے حامد سونے کی مثال تے ایک پاسے پیدا دوسرا بلال نہیں ہو سکتا. تو بہت سارے محتشم وہ بھی بے مثل ہے، اس کا کلام بھی بے مثل ہے، جس کے سینے پہ یہ کلام اتارا ہے وہ سینہ بھی بے مثل ہے. دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اس میں پارا فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فرمایا قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. قرآن کو، یہ قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور 22ویں سپارے میں فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یعنی کہ ترجمہ اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر ہم قرآن کو زمینوں پہ نازل کرتے نا تو اس کی قوت کو یہ بھی برداشت نہ کر پاتے، آسمان بھی برداشت نہ کر پاتے. تو دوستوں نے محتشم غور کرو کہ اگر قرآن کو زمینوں پہ نازل کیا جاتا، آسمانوں پہ نازل کیا جاتا، پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا، تو قرآن کہتا ہے کہ سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو مولا پھر قرآن کہاں پہ نازل کیا ہے؟ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کل من کانا عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبه. فرمایا قرآن تو ہم نے محبوب کے سینے پہ نازل کیا ہے. تو مولا کی طرف فرماتا ہے کہ زمینوں پہ نازل کرتے تو زمینیں ریزہ ریزہ، آسمانوں پہ نازل کرتے تو آسمان ریزہ ریزہ، پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ. اور خود ہی فرما رہا ہے کہ قرآن محبوب کے قلب منور کے اوپر نازل کیا ہے. فرمایا کہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں اندازہ کرو کہ میں نے محبوب کو عظمت کتنی عطا کی ہے کہ وہ طاقت ساتوں زمینوں کے اندر نہیں، وہ طاقت ساتوں آسمانوں کے اندر نہیں، وہ طاقت دنیا کے پہاڑوں کے اندر نہیں، جو طاقت قلب مصطفیٰ کے اندر ہے، جو طاقت قلب مصطفیٰ کے اندر ہے. تو دوستو جس نبی کی قلب کی طاقت کا یہ کمال ہے تو کل طاقت کا کمال کیا ہوگا؟ یہ ایک قلب کی طاقت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یاد رکھیں محفل اگر علمی ہو نا، علمی ہو، شعر شاعری مجھے بھی بہت آتی ہے اور الحمدللہ میں پڑھ بھی لیتا ہوں، اچھے انداز میں پڑھ لیتا ہوں. لیکن ہمارے قبلہ پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرمایا کرتے تھے اگر آپ اپنا 1 گھنٹہ کسی کو دے رہے ہیں نا تو اگر 50 لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں
تیرا 1 گھنٹہ ہے، تیرے سامنے 50 گھنٹے بیٹھے ہوئے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ آئے ہیں اور شب میلاد ہے تو اپنے دامن کے اندر کچھ آپ علمی موتی لے کے جائیں. تو دوستان محتشم پورے قرآن کے اندر ذرا گفتگو کو سمجھیے گا کہ صرف آیت کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں. جب انتہا تک جاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، بلکہ لطف کیا، لطف کو بھی لطف آئے گا. تو پورے قرآن کے اندر جہاں پر بھی لفظ تفلیحون آیا نا، فلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے صرف دنیا کی کامیابی مراد نہیں، اس سے دنیا کی بھی کامیابی مراد ہے، آخرت کی بھی کامیابی مراد ہے. قرآن مجید کے اندر ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، فرمایا وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے اندر کو پاک کیا، جس نے اپنے اندر کو صاف کیا، جس نے اپنے اندر کو ستھرا کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس بندے کی پرسنالٹی کیسی ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ امامہ اس نے کس برانڈ کا پہنا ہوا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوٹی کس برانڈ کی پہنی ہوئی ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ گھڑی کس برانڈ کی پہنی ہوئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے اس کے دل کے اندر میرے محبوب کا پیار ہے کہ نہیں. وہ دیکھتا یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر میرے محبوب کی محبت ہے کہ نہیں. وہ دیکھتا یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر میرے محبوب کا عشق ہے کہ نہیں. قدر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے دل بھی ایک بنایا ہے، دل میں محبت بسانے کے لیے محبوب بھی ایک بنایا ہے. دل بھی ایک ہے اور یقین کرو ہمارے بڑوں نے اس دل کو دل ہی نہیں سمجھا جس دل کے اندر مدینے والے کی یاد نہ ہو، اس سال کو سال ہی نہیں سمجھا جو سال رسول اللہ کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار نہ ہو. اعلیٰ حضرت نے کہا نا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اور پنجابی کے اشعار آپ بچپن سے ہی سنتے آتے ہوں گے، دل یاد لئی بنایا ہے قریب لئی زبان. تو یہ دل کس لیے بنایا ہے کہ اس کے اندر میرا پیار ہو، میرے محبوب کا پیار. تو دوستان محتشم قرآن مجید کے اندر جہاں پر بھی فلاح کا لفظ آیا ہے، دنیا کی بھی کامیابی مراد ہے، آخرت کی بھی کامیابی مراد ہے. اب ذرا سمجھنا گفتگو کو. اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، اس کا تذکرہ کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے. اب اگر آپ احباب کی توجہ ہو تو آپ سب کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوگی کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے، اپنی نعمتوں کو تذکرہ کرنے کا حکم دیا ہے. تو دوستان محتشم اگر ایک نعمت ہو، 2 نعمتیں ہو، 3 نعمتیں ہو تو بندہ اس کو بیان بھی کرے. اب خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نا تو تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو نا تو تم میری نعمتیں تمہاری گنتی سے باہر ہیں. 1450 سال تقریباً ہو گئے قرآن کے اترے ہوئے، کبھی آج تک کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب اتنی نعمتیں ہیں؟ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے اللہ کی ساری نعمتوں کو شمار کر لیا ہے؟ کسی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. تو پتہ یہ چلا قرآن سچ ہے، حق ہے کہ اس کی نعمتیں جو ہیں وہ انکاؤنٹیبل ہیں، وہ بے شمار ہیں، وہ انگنت ہیں، بندہ شمار نہیں کر سکتا. یہاں پر ایک ضمن بات میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اور میرے دوستو یہ جن نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے شمار سے باہر ہیں، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا کی ہے، کن کو عطا کی ہے. تو دوستان محتشم علماء نے لکھا یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں. کن کو عطا کی ہیں؟ سارے بولو ذرا. اپنے بندوں کو عطا کی ہیں. تو دوستان محتشم جو نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا کی ہیں ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہیں ارے ان کو نہیں گنا جا سکتا. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہیں ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. تو دوستان محتشم پھر ان لوگوں کو شرم نہیں آنی چاہیے،
ان لوگوں کو حیا نہیں آنی چاہیے جو قوم کے لوگوں کو یہ عقیدہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اتنا مقام تھا تو اتنا نہیں تھا، اتنی عظمت تھی تو اتنی نہیں تھی؟ اور یاد نہ سوچو تو صحیح، جب اللہ نے محبوب کے صدقے ہم کو اتنا عطا کیا ہے کہ شمار کے اندر نہیں آ سکتا، تو پھر اللہ نے اپنے یار کو کتنا عطا کیا ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ نے یار کے نام کے صدقے ہم کو اتنا عطا کیا ہے کہ یار وہ انکاؤنٹیبل ہے، تو جس کے نام کے صدقے ہم کو اللہ نے عطا کیا ہے تو دوستو اللہ نے اس کو کتنا عطا کیا ہوگا؟ تبھی احمد رضا نے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی کابشیں اے جانے جا جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب و تناہی سے ہے بری، اے راہ میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے کہ سب کچھ ان کے صلاحہ کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ دوستو میں نے اپنی زندگی کے اندر اس انتہا تک کسی مائی کے نام کو لکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ احمد رضا نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مدینے والے کو مالک ہی کہوں گا، کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ احمد رضا نے کہا میں مدینے والے کو مالک ہی کہوں گا، کیوں؟ کیونکہ وہ محب ہے، یہ محبوب ہے، اور دوستو جس سے پیار ہو جاتا ہے محب یہ نہیں کہتا کہ یہ جگہ میری ہے یہ تیری ہے، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، نا نا نا، ارے جب بات محبوب کی آ جاتی ہے محب کہتا ہے سونیا جو کچھ میرا ہے سب کچھ تیرا ہے، جو کچھ لیکن ہم کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے، بس آپ جتنے رسول سننے کے لیے آئے کچھ آپ علم کے موقع دے کے جانا۔ اب دیکھو خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور خود ہی فرما رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اب اپنے ایمان سے بتائیں جیلی چیز گنی نہ جائے وہ بیان کی بھی جا سکتی ہے؟ جو چیز کاؤنٹ نہ ہو سکے وہ مینشن کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی بندے کو آپ پوچھو میری مٹھی کے اندر یہ جتنے ریت کے ذرے ہیں بتاؤ ان کی تعداد کتنی ہے، تو دوستو جب وہ گنے نہیں جا سکتے تو بیان کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ وہ کس طرح بتا سکے گا؟ تو آپ غور کرو، اللہ تعالیٰ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، میری نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو، اور ایک طرف یہ فرما رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ جس چیز کو شمار نہیں کیا جا سکتا بیان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، بات سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ اب پھر یہاں بھی ہے کیا اللہ تعالیٰ نے او کرنا حکم دے چڑھے جو بندے کھا نہیں سکتے ہیں؟ کہ میرے دوستوں جیتے ساتھے ایسے پھانس دے ہیں اتنے نگاہ والے رستہ نکال کے دے رہے ہیں، جہاں پر ہم جیسے پھانس جاتے ہیں اٹک جاتے ہیں کہ جائے تو جائے کہاں؟ اب یہاں پر اہل نظر نے کلام کیا، وہ کہتے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بات بھی ماننے کے لیے ہے کہ جناب اللہ کے حکم پر بندہ عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اب کس طرح اللہ کے حکم پر عمل ہوگا؟ کس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بندہ تذکرہ کر سکے گا؟ تو اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ یہ بات واقعی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، انہیں گنا نہیں جا سکتا، لیکن اب ان ساری نعمتوں کا تذکرہ کیسے ہوگا؟ یعنی بندہ کیا کرے، کون سا عمل کرے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے حق میں لکھ دے کہ بندیا تو نے میری ساری نعمتوں کا تذکرہ کر دیا ہے، ساری نعمتوں کا ذکر کر دیا ہے۔ تو اہل نظر یہ کہتے ہیں جب ساری نعمتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا تو تم ایسا کرو اللہ کی ساری نعمتوں کی طرف غور و فکر کرو، دیکھو اور ان ساری نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت کو تلاش کرو جو نعمت اتنی بڑی ہو، اتنی بڑی ہو، اتنی عظیم ہو، وہ کرے تو تو ایک کا ذکر، یعنی صرف اس ایک کا تو ذکر کرے۔ اللہ فرمائے تو ایک کا ذکر نہیں کیتا بلکہ تو ساری نعمتوں میں ذکر کر چڑھا، یعنی وہ ایک نعمت اتنی بڑی ہو، کیونکہ ساریوں کو تو بندہ شمار نہیں کر سکتا، تو جب شمار نہیں کر سکتا تو بیان بھی نہیں کر سکتا۔
تو دوستان محتشم وہ ایک نعمت جو سب سے بڑی ہے، آئے آئے جو سب سے عظیم ہے، وہ کون سی ہے؟ اب تلاش کرنے کے لیے علماء نے بڑی سونی گفتگو فرمائی. آپ احباب کی اگر توجہ ہوگی، میں نے پہلے کہا جب انتہا تک میں جاؤں گا نا تو انشاءاللہ آپ جمعوں بھی ہے. تو میرے دوستوں وہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ یہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا کیا. یہ وجود ہے کہ نہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب اس وجود کے قریب آپ دیکھو بڑی بڑی نعمتیں کون سی ہیں. اس وجود کے اعتبار سے دیکھو میرے دوستوں بندہ تھوڑا سا غور و فکر کرے نا تو 3 بڑی نعمتیں نظر آتی ہیں. نمبر 1 کھانے کی جتنی چیزیں ہیں یہ کیا ہے؟ کسی پہ پینڈا لے ہو کسی تو اچھا بولو نا نعمت ہے. یہ پینے کی جتنی چیزیں ہیں یہ کیا ہے؟ نعمت ہے. یہ پہننے کا جو لباس ہے یہ کیا ہے؟ نعمت ہے. اب مجھے بتاؤ جس کے پاس کھانا نہ ہو وہ تنگ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس پانی نہ ہو وہ تنگ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہ ہو وہ تنگ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ 3 نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں. تو دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اے نعمت کی وجہ سے نام لگ گئی ہے. یہ نعمتیں بہت بڑی ہے لیکن کس وجہ سے یہ نعمتیں مل رہی ہے؟ تو دوستوں نے مختصر جواب یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں اس وجود کی وجہ سے مل رہی ہیں. کیونکہ اگر وجود نہ ہوتا تو نہ کھانے کا انتظام ہوتا، نہ پینے کا انتظام ہوتا، نہ پہننے کا انتظام ہوتا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو وجود ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جتنی نعمتیں مل رہی ہیں اس وجود کی وجہ سے مل رہی ہیں. تو پھر میرا سوال یہ ہے اگر ساری نعمتیں اس وجود کی وجہ سے مل رہی ہیں تو یہ وجود کس کی وجہ سے ملا ہے؟ ساری نعمتیں اگر وجود کی وجہ سے مل رہی ہیں تو یہ وجود کس کی وجہ سے ملا ہے؟ تو میرے جوانوں اس کا آسان سا جواب یہ ہے یہ وجود ہم کو والدین کی وجہ سے ملا. کس کی وجہ سے؟ کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم ہوتے. چلو یہاں پر میں ہی بیٹھ تھوڑی سی چھیڑنے لگا ہوں کیونکہ گاؤں دیہات کے کچھ لوگ ہوتے ہیں تو بس اوقات ایسی بحث کو مشکل سمجھ لیتے ہیں. لیکن میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھاتے جاؤں تاکہ کوئی عام فہم بھی بندہ آیا ہوا ہے نا وہ کہے کہ یار باقی سیالکوٹ سے کوئی بچہ آیا تھا ہے، سیالکوٹ کا کوئی رہنے والا آیا تھا. تو کسی بھی چیز کے بننے کے اندر نا 4 علتیں ہوتی ہیں. ذرا تھوڑا سا بولو کتنی علتیں؟ 4. 2 کا صرف چلو میں ذکر کرتا ہوں. علت سوری بھی ہوتی ہے، علت غائب بھی ہوتی ہے، لیکن مین کردار کسی بھی چیز کے بننے کے اندر 2 علتوں کا ہوتا ہے. ایک کو علت ماضی کہا جاتا ہے، ایک کو علت فاعلی کہا جاتا ہے. اب علت ماضی کیا ہے، علت فاعلی کیا ہے؟ آپ اپنے ہی گاؤں کی مثال ذرا سمجھو. مٹی کے مٹکے تو ہوں گے نا؟ ارے بولے یار ہاں. کیا مٹی کا مٹکا خود ہی بن گیا؟ نہیں، کسی نے بنایا ہے. تو میں کہہ دوں مٹی کا مٹکا بغیر بنانے والے سے نہیں بنتا، کہ بغیر تیرے بھی کسی نے بنایا ہے. تو وہ جو مٹی ہے نا مٹی وہ علت ماضی ہے. اب وہ جو بنانے والا ہے وہ علت فاعلی ہے. کیونکہ اگر مٹی نہ ہوتی تو بنانے والے مٹی کا گڑھا بنانے نہ تھا، نہیں بنانا تھا. یہ میں مخلوق کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. میرے دوستوں اگر شیشہ نہ ہوتا تو شیشہ بنانے والے نے کہ شیشہ بنا لیا تھا، نہیں بنا سکتا تھا. تو میرے دوستوں مخلوق کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. ورنہ میرا تو رب اتنی شانوں والا ہے جے چاہے وہ بغیر باپ دے ہی قدرت آ کر چھڑکا دے اگر اللہ پاک چاہے. تو دوستو جس طرح ایک مٹی کا مٹکا وہ بغیر بنانے والے کے نہیں نہ بنتا. تو دوستو تم خود نہیں بنے، تم کو کسی نے بنایا ہے. تم کو کسی نے بنایا ہے. وہ بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اور تو کسی کی وجہ سے دنیا میں آیا ہے اور کن کی وجہ سے آیا ہے؟ وہ تیرے والدین ہیں. اسی لیے علماء نے کہا بندہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرے کہ حق ادا نہیں کر سکتا، اور ساری زندگی والدین کی خدمت کرے کہ حق ادا نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ انہیں بنایا ہے اور اینی وجہ کے نال دنیا کے اندر آیا ہے. والدین کی وجہ سے تو دنیا میں آیا ہے. تو دوستوں نے محتشم ساری نعمتیں وجود کی وجہ سے ملی. یہ وجود والدین کی وجہ سے ملا. تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے والدین کو وجود کن کی وجہ سے ملا؟
والدین کو وجود کن کی وجہ سے ملا؟ تو دوستوں نے محتشم پھر جواب یہ بنے گا ان کے والدین کی وجہ سے. تو پھر ان کے والدین کو وجود کن کی وجہ سے ملا؟ ان کے والدین کی وجہ سے. تو پھر یہ سلسلہ چلتا 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 کہاں تک پہنچتا ہے؟ جہاں سے بشریت کی ابتدا ہوئی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام تک. کیونکہ اگر حضرت آدم نہ ہوتے تو بتائیں یہ سارا سلسلہ نسب ہوتا، یہ اولاد ہوتی، یہ ہم ہوتے نہ ہوتے. تو پتہ یہ چلا ساری محنتیں وجود کی وجہ سے ملی ہے. یہ وجود والدین کی وجہ سے ملا ہے. والدین کا سارا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت آدم کی وجہ سے ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہم سب کا جو وجود ہے حضرت آدم کی وجہ سے ہے. تو دوستو پھر یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر سب کا وجود آدم کی وجہ سے ہے تو پھر آدم کا وجود کس کی وجہ سے ہے؟ اگر سب کا وجود آدم کی وجہ سے ہے تو آدم کا وجود کس کی وجہ سے ہے؟ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں جس نے وجود عطا کیا ہے کہ وہ اللہ تو بتا کہ آدم کا وجود کس کی وجہ سے ہے. اللہ فرماتا ہے لولا محمد لما خلقت آدم. فرمایا اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا تو آدم کو بھی نہیں بنانا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ آدم کا وجود مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، آدم کا وجود مدینے والے کی وجہ سے ہے. تو جب آدم کا وجود مدینے والے کی وجہ سے ہے تو ماننا پڑے گا وہ یہ تیرا جو وجود ہے یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ جناب محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. دوستو جنہی وجہ دے نال وجود ملے اس کے آنے پر بھی خوشیاں نہ کرے. یہ دو نمبر ہی نہیں وہ کیا ہے؟ دیکھو نا تھوڑی سی خوشی کوئی دے دے، تھوڑی سی خوشی کوئی دے دے، اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی چیز. تو دوستوں نے محتشم کوئی ایک خوشی دے دے تو اس کے آنے پر ہم بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو مشکل وقت میں کام آیا تھا، یہ وہ ہے جب سارے کام چھوڑ رہے تھے اس وقت اس نے میرے چہرے کے اوپر خوشی دے کے آیا تھا. اور جس کی وجہ سے ایک خوشی ملے ہم تو اس کو نہیں بھولتے. وہ عاملہ کا نام وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ساری خوشیاں عطا کی ہے. کبھی ظہوری صاحب نے کہا دنیا پہ کسی شے کا سایہ نہ ہوگا یہ ہم نے محمد بنایا نہ ہوگا. اگر آقا نہ ہوتے تو ہم ہوتے. اور میرے دوستو یہ جو جس شب کے اندر آپ آ کے بیٹھے ہوئے ہو یہ شب کوئی عام شب نہیں ہے. یہ آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی شب ہے. میں یہاں پر علماء کے اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بعض علماء نے کہا شب قدر رمضان کے اندر شب قدر تلاش کر دیں نا. بعض نے کہا شب قدر افضل ہے، بعض نے کہا شب میلاد افضل ہے. اب جنہوں نے کہا شب میلاد افضل ہے شب قدر سے ان کے اپنے دلائل ہیں. دلائل کی طرف میں بعد میں جاؤں گا، لیکن میرے دوستوں پہلے یہ سمجھو کہ شب قدر کو فضیلت کیوں ہے. شب قدر فضیلت والی رات کیوں بنی؟ اس لیے بنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یعنی اس لیے فضیلت ملی کہ اس رات قرآن اترا ہے، قرآن نازل ہوا ہے. تو دوستو جس رات قرآن اترے وہ رات اتنی فضیلت والی بن جاتی ہے کہ اس کی فضیلت صرف ایک نہیں جاتی بلکہ قیامت تک کے لیے وہ رات آتا بھی ہو جاتی ہے، فضیلت والی بھی ہو جاتی ہے. تو جس رات قرآن آئے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے اور وہ رات فضیلت والی ہے. تو جس رات صاحب قرآن آیا ہے، جس رات قرآن آئے تو جس رات صاحب قرآن آیا ہے اور جن لوگوں کا یہ موقف ہے نا کہ شب قدر سے شب میلاد افضل ہے ان کے اپنے دلائل ہیں. اب دلائل ذرا سننا بڑا آپ کو ذوق آئے گا. پہلی دلیل ان کی یہ ہے جو کہتے ہیں کہ شب قدر سے شب میلاد افضل ہے. وہ کہتے یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شب قدر کو فضیلت اس وجہ سے حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تنزل الملائکہ. فرمایا یہ جو رات ہے اس رات کے اندر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. کن کا نزول ہوتا ہے؟ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. میں کہا شب قدر وہ ہے جس میں ملائکہ آتے ہیں، شب میلاد وہ ہیں
جس میں وہ آیا ہے جبریل بھی جس کی بارگاہ کا ادنا سا غلام ہے. وہ آیا ہے جو سید الملائکہ ہے، وہ سید المرسلین ہے، اور دوستان محتشم یہ جبریل بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ سب کچھ یہ سارا نظام مصطفیٰ کے لیے ہے. کبھی احمد رضا نے کہا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکر تمہارے لیے، جنین و چنا تمہارے لیے، بنے کو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، ہمائے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے ختم رسول حجم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں اجا تمہارے لیے، کلیم و نجی نصیح و صفی خلیل و رضی رسول و بنی عتیق و وسیع غنی و علی شنا کی زبان تمہارے لیے، رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے جہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک نشاط و سبق نصیب کا نشان تمہارے لیے، وہ کل دے رہا یہ نور فشاں وہ کل سے آیا یہ بس میں پکا یہ ہاتھ و جاں یہ باغ جنا یہ سارا سبا تمہارے لیے، ظہور نہا قیام جہاں رکوع مہاں سجود شہاں نیاز جہاں نماز وہاں، یہ کس کے لیے یا رسول اللہ تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برق و شجر یہ تاج و سفر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے، صحابہ کرام روانہ کیے کہ آپ نہا زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ ستر بدا تمہارے لیے، جناب میں چمن چمن میں سمن سمن میں ببن ببن میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے مہن کہ امن و امان تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق بھی کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند کو چیر دیا ڈوبے ہوئے خور کو پھینک دیا گرے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و تباہ تمہارے لیے، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے. کبھی اقبال بھی بولا، اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو پھول پھول کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے بہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شمادہ اسی نام سے ہے. اقبال کہتا رات کی بات کرتے ہو، وہ رات تو ایک طرف یہ دنیا کا نظام بھی مدینے والے کی وجہ سے چل رہا ہے. بعض احباب یہ اعتراض کرتے تھے کہ اس دن کو عید کا دن کیوں کہتے ہیں، عید کا دن کیوں کہتے ہیں. دوستوں کچھ اپنے دامن کے اندر لے کے جاؤ ہے. بات کرتے ہیں عیداں دو عید سارے شہر سیالکوٹ بھی نا بڑی مشہور و معروف شخصیت قبلہ حکیمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کوئی بندہ آیا آپ کے کہنے لگا کہ جی دیکھو عیداں دو نے کہ جی ہے نا کولو کر لیے پیا مسکرا کے فرمان لگے وہ جنیا دو میں نا انہوں نے سارے ہوں ارے کسی وسیع ہوں ہائے ہائے دیکھو کیسا جواب دیا. اور دوستو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ عیدیں صرف دو ہیں یہ احادیث کے خلاف ہے. پہلی کتاب کا حوالہ سنو المستدرک للحاکم رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یوم الجمعہ عید جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے. ابن ماجہ سیاسیتا کے اندر اس کتاب کا شمار ہوتا ہے. جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے آپ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ هذه الجمعہ یعرضها علیک ربک لتکون لکم عیدا. یا رسول اللہ یہ جمعے کا دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے تاکہ آپ کے لیے عید کا دن ہو عید کا دن ہو. میں کہا جمعے کا دن عید کا دن کیوں ہے، ہفتے کا دن عید کا دن کیوں نہیں، سوار کا دن عید کا دن کیوں نہیں، یہ جمعے کا دن عید کا دن کیوں ہے؟ اس لیے عید کا دن ہے کہ اس دن حضرت آدم پیدا ہوئے. میں کہا جس دن آدم آئے وہ دن کا عید کا دن ہو سکتا ہے تو جس دن آدم کا بھی نبی آیا ہے وہ دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہو سکتا ہے. اتنی بھی بات نہیں ہوئی. یہ دیکھو میں آپ کو دیہاتی لوگ ہوں جہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوں جو محنت کر کے کماتے ہوں نا یقین کرو دوستو 3-4 ہزار کی دیہاڑی اور ایک دن میں لگ جائے عید ہو گئی. آج بھی میں کہا شرم نہیں آتی 3,000 کا نام دے تو کہنا آج کا دن عید کا دن ہے تو جس دن آمینہ کا نام
قرآن ہو میں یہاں پہ آیت آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. دوستان محترم دیکھو اللہ کی طرف سے جو بھی نعمت ملے اس نعمت پر خوشی کرنی چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے صحابی اکٹھے ہو جائیں کسی نبی کے ابتدائی مقام تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ کے نبی ہیں. 7واں سپارہ پڑھو, سورۃ المائدہ پڑھو. حضرت عیسیٰ دعا کرتے ہیں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. مولا آسمان سے دسترخوان نازل فرما, مولا آسمان سے دسترخوان نازل فرما. کہ مولا جس دن فرمائیں گا نا دسترخوان نازل عید لاولنا عید لاولنا وآخرنا, مولا وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا, ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا. تو دوستو جس دن آسمان کو دسترخوان آئے یہ وہ دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم واسطے عید کا دن ہو سکتا ہے کہ جس دن نبیوں کا امام آیا وہ دن بھی ساڈے واسطے عید کا دن ہو سکتا ہے. اور کیوں نہ اپنے آقا کی آمد کی خوشی کرے. خدا کی عزت کی قسم ہمارے جسم پہ اتنے بال نہیں جتنے جناب محمد مصطفیٰ کے صلوات ہے. آپ اپنے باپ سے پوچھیں کہ وہ روزانہ آپ کے لیے کتنی کو دعا کرتا ہے. اسی وقت کرتا ہوگا نا جب آپ کی یاد آ جاتی ہے, لیکن بغیر نہ دیکھے اپنی قبر انور کے اندر بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا, کہتے ہیں جناب محمد مصطفیٰ نے کہا میں اپنی قبر انور کے اندر بھی قیامت تک اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا رہوں گا ربی حبلی مولا میری امت کو معافی دے دے. میں کہا جو قبر کے اندر نہیں بھولا کہ اسی جلدیاں میں بھول جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. میرے دوستو آپ کا شیخ آپ کو کوئی دعا دے, کوئی آپ کے لیے کوئی عمل کرے اور آپ کے لیے کوئی کوشش کرے جس کے اندر آپ کی دنیا کی بھی بہتری ہو آخرت کی بھی بہتری ہو, تو مجھے بتائیے اس کو بھولا جاتا ہے. سارے بولو کسی کو کون بلا بھول جاتا ہے. میاں صاحب نے فرمایا تھا اصلہ نام یہ نیکی کریے نسلہ تعلیم ہو گئے. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ اسی نقلی نہیں اسی اصلی ہیں. اپنے نبی کے احسان کو لے لیں. بعض احباب کہتے ہیں نا کہ دیکھو جی وہ بھی عید میلاد النبی میں نہیں مناتے, وہ بھی عید میلاد النبی میں مناتے. آپ گاؤں کے رہنے والے ہو, مجھے بتاؤ تھوڑے گھر کے اندر پتر پیدا ہو جائے تو تسی دوسرے پنڈ جا کے رولا پاؤندے ہو کہ چلو جی تسی خوشیاں مناؤ میرے گھر پتر پیدا ہوا ہے. جی پاؤ گے تو اگلا کی آکھے گا, وہ کہے گا بھائی پتر تیرے گھر پیدا ہوا, خوشیاں بھی تینوں منانیاں چاہیے ہیں, مٹھائیاں بھی تینوں بنانیاں چاہیے ہیں, لائٹاں بھی تینوں لانیاں چاہیے ہیں. تو پتہ چلیا جن کے گھر بیٹا آتا ہے وہی خوشیاں مناتے ہیں. تو میرے دوستو اللہ نے اپنا محبوب بھیج کے منافقوں پہ احسان نہیں کیا, ایمان والوں پہ احسان کیا ہے. اور جن پہ احسان کیا ہے وہ جلوس بھی نکال رہے ہیں, وہ ذکر رسول کی محفلیں بھی سجا رہے ہیں اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں. اور سانو ایسے روک دے حشر تک ڈالیں گے ہم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوم مثل فارس نجد کے کل ایک گرتے جائیں گے, خاک ہو جائیں دب جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. کیوں بولے اپنے نبی کو, کیوں بولے جناب یہاں تو شادی کی برتھ ڈے کو نہیں بولا جاتا ہے, یہاں پر تو جناب اپنے پتر کی برتھ ڈے کو نہیں بولا جاتا. تو اس نبی کے کتنے احسانات ہیں, آئے ہائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ تشریف لائے تو آقا علیہ السلام کے چہرے کے اوپر بڑی خوشی تھی ہے. تو کہتے ہیں میں نے رسا روک لیا, میں کہ یا رسول اللہ جنہیں جان دیا ہے تیار تھا. تو میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ باہر لوگ کھڑے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہی یا رسول اللہ لوگ تو آئے رہتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم نے کیوں روکا ہے؟ اور کہی یا رسول اللہ میرے ابا جان نے فرمایا تھا جب حضور کے چہرے کے اوپر کسی خوشی کو دیکھنا نا, جب حضور بڑے خوش لگے تو نبی پاک علیہ السلام سے اپنے حق کے اندر بھی دعا کرانا, میرے حق کے اندر بھی دعا کرانا. تو یا رسول اللہ اب تسی بڑی خوش لگ دعا فرماؤ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ ابو بکر کی بھی بے حساب بخشش فرما, اے مولا عائشہ کی بھی بے حساب مغفرت فرما. اب میرے دوستو رسول اللہ کا دعا کرنا کوئی عام کو دعا نہیں ہے نا. نبی پاک علیہ السلام کا کسی کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے نا. حضرت عائشہ نے جب یہ سنا کہ رسول خدا نے ہمارے لیے یہ عرض کی ہے کہ اے پاک پروردگار ان کی بے حساب مغفرت فرما دے, تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو رسول اللہ جب جانے لگے تو دروازے سے پھر پلٹ آئے, کہنے لگے عائشہ کس وجہ سے رو رہی ہو کہ میں نے تمہارے لیے یہ دعا کی ہے. عرض کی جی یا رسول اللہ. فرمایا اے عائشہ
میں یہی دعا اپنے ہر امتی کے لیے روزانہ 2 دفعہ کرتا ہوں۔ سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، رب بھیج دائیں اپنے گناہگاروں دے در تے، رب بھیج دائیں اپنے گناہگاروں دے در تے، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا۔ اور اگر آپ بار تشریف لے کے جائیں تو خدا کی قسم میں آتے ہوئے محسوس کر رہا تھا کہ فضا کی خوشبو بتا رہی ہے کہ ان کی ولادت قریب آ رہی ہے۔ نصیب چمکے فرشیوں کے پیاش کے چاند تشریف لا رہے ہیں، جنت سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے سبھی پر جہاں میں خوشیاں آ رہے ہیں۔ 2 سال محتشم جب رسول اللہ کی تشریف آوری ہوئی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ذرا دیکھنا کہ ہر طرف رحمتیں تھی، ہر طرف خوشیاں تھی، ہر طرف برکتیں تھی، یہ جنگل کے چرند پرند جانور، یہ سمندر کی مچھلیاں، خوشی والا ماحول تھا، مبارکباد والا ماحول تھا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایران کے آتش کدہ کے اندر 1000 سال سے آگ جلتی رہی، ایرانی لوگ آگ کی پوجا کرتے سن، آگ نو خدا مانتے سن، آگ نو معبود مانتے سن، اور پھر انہوں نے آگ کی حفاظت واسطے ایک پورا محکمہ تشکیل دیتا تھا سی، یعنی ایک خصوصی ٹیم تھی جو آگ کی حفاظت کرتی تھی۔ اگر کوئی ہوا آ جاتی تو جناب ان کے لیے بھی پراپر انتظام ہوتا تھا، کوئی آندھی چلتی آگ کو بجھنے سے بچانے کے لیے اس کے لیے بھی انتظام ہوتا تھا، بارش برستی پھر بھی آگ کی حفاظت کی جاتی تھی۔ تو دوستوں نے محتشم اندازہ کرو کہ کتنی سخت حفاظت ہوگی کہ 1000 سال تک انہوں نے آگ کو بجھنے نہیں دیا۔ لیکن دوستوں جب آمینہ کا لال آیا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے آگ خود ہی بجھ گئی، آپے ہی بجھ گئی۔ اب جب یہ بات وقت کے بادشاہ تک پہنچی، انہیں آخیا جن نے بھی بندے ڈیوٹی پہ ہوتے سن سارے پھڑکا دیتا جائے، سارے پھانسی دے پھندے ہوتے لا دیتا جائے۔ قریب تھا کہ ان کو پھانسی کے پھندوں کے اوپر لٹکایا جاتا۔ تو دوستوں اتنے کے اندر ماہر علم نجوم آئے، انہوں نے آ کے کہا بادشاہ سلامت، صرف یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، کوئی ایک ایسا دنیا کے اندر آیا ہے دنیا کی ساری آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ ارے حدیث کے اندر آتا ہے دنیا کی آگ تو ایک طرف، اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا اور یہ بتایا کوئی آج کوئی یاد نہیں آیا، نبیوں کا امام آیا ہے۔ اللہ نے جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا۔ اور مجدد الفسانی یہ رحمت ربی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں جس دن نبی نے باقی دنیا کے اندر آیا، فرماتے ہیں اللہ نے ساری خدائی سے نحوستوں کو ختم کر دیا، ہر طرف برکتیں ہی برکتیں، ہر طرف رحمتیں ہی رحمتیں، یعنی یہ سارا ماحول یہ بتا رہا تھا فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی بے بناؤ حضور آ گئے، جتنی پوچھئے نہ مل کے پڑھے، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی بے بناؤ حضور آ گئے ہیں، کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم گئے یہ دل اور راتیں، کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ سبھی کو بتاؤ حضور آ گئے ہیں، آخری دفعہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں،
हुजूर आ गए हैं। और मेरे दोस्तों, इब्तिदा से लेके अब तक मैंने क्या किया, नबी की तारीफ की है, सारे बोलो जरा। हाँ, अब मैं जो आपको एक रवायत सुनाने लगा हूँ, फिर तो वो शेर याद आएगा जो बुजुर्ग अहबाब भी अपने बचपने के अंदर सुनते भी रहे हैं और पढ़ते भी रहे हैं। हमारे बड़ों ने की बात ऐसे नहीं लिखी, ये रवायत सुन के इंशाअल्लाह आपके कलेजे के अंदर बड़ी ठंड पड़ेगी है। देखो ना, कुरान पाक की ये आयत है कि नहीं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बड़ी तवज्जो के साथ ये बात सुनिएगा, बड़ी तवज्जो के साथ। अल्लाह भी दुरूद भेजता है, उसके फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह का दुरूद क्या है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, ये अल्लाह का दुरूद है? नहीं, बल्कि इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ के अंदर इस रवायत को नकल किया। कहते हैं इमाम अबू आलिया ये कहते हैं अल्लाह का दुरूद ये है सलातुल्लाहि। ये जुमले होले बोल रहा हूँ, लेकिन आपकी गर्मी बताए कि ये जुमला आपके दिल तक पहुंचा है। अल्लाह का दुरूद क्या है? सलातुल्लाहि सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका। अल्लाह ताला फरिश्तियां दी महफिल सजा के अपने नबी ने तरीफा बयान करता है। उनको शेर आया दिल के अंदर के नहीं है, पंजाबी में शेर की न पीता यार ने सलातुल्लाहि सनाउहु अलैहि, ये तो इसका तर्जुमा ये बनता है की न पीता यार ने एक यार वास्ते, की न पीता यार ने एक यार वास्ते, रब ने पिला सजाइया ने सरकार वास्ते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। दुनिया पहुंच गई चांद पे, हैरत की बात क्या, दुनिया पहुंच गई चांद पर, हैरत की बात क्या, मेरे नबी ने चांद को दर पे बुला लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। मेरे दोस्तों, जरा एक लम्हे बात से सोचो, हल्ले तकिया नहीं। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला ने जो आपने मुसाफिर को सुनने मारे ना, दुनिया वाली जेल के अंदर आपने लेके जाया गया। रात को कहना वक्त सी कि मैं देखना किया, आसमान की तरफ से एक नूर आया है। इल्मुद्दीन जिस कमरे में था उसकी छत खुली, नूर अंदर चला गया। तो कहता है मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, तो मैं दौड़ते हुए मैं इल्मुद्दीन के जब कमरे के पास गया, ना मुझे नूर नजर आया, ना मुझे इल्मुद्दीन नजर आया। तो वो कहता है कि मैं परेशानी के आलम के अंदर ना सर पे हाथ रख के बैठ गया। इल्मुद्दीन गायब हो गया तो फांसी से मैनू ला दिया जाएगा, हूँ मैनू लटका दिया जाएगा, हूँ मैनू सूली पे चढ़ा। वो कहता मैं इसी टेंशन के अंदर था, इल्मुद्दीन किधर गया है, ये किधर गायब हो गया है, ये किधर भाग गया है, सिर्फ वो एक रोशनी का आना हुआ है। वो कहता है मैं इसी आलम के अंदर परेशानी के लम्हात गुजार रहा था। वो कहता है फिर मुझे कुछ देर बाद महसूस हुआ कि कोई रोशनी अंदर आई है। कहता रोशनी जब अंदर आई तो मैं फिर करीब गया उस कमरे के, तो देखता क्या हूँ, इल्मुद्दीन दोनों सामने बैठा हुआ है, मदीने वाले पे दिल को सलाम पढ़ रहा है। हाँ, ऐसा रात दिल को सलाम की कसरत करनी है। साढ़े किबला नजीर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला उन्होंने मस्जिद के अंदर ना रात को फिर फजर के बाद दिल को सलाम की सलावा आती है। यकीन करो जो सुनता है वो झूमता है, वो झूमता है। और किस लहजे के अंदर तुमको सलाम पढ़ा जाता है, चलो सिर्फ एक बोल मैं आपको सुनाता हूँ। देखो जरा तुसा भी जे चाहते हो ना कि आज की रात करम होए तो माफिया का मामला है कि असरा तो भी हाथ मान के कहीं पढ़ना है। सल्ले अला करीमना सल्ले अला मोहम्मद। शुरू देखो जुमलों में, सल्ले अला शफीना सल्ले अला मोहम्मद। हम भी मदीने
بلائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی صلی علی کریمنا صلی تو کہتا ہے علم الدین درود و سلام پڑھا تھا تو میں نے اسے مخاطب کر کے کہا میں کہ علم الدین کدھر چلا گیا تھا کہتے ہیں علم الدین میری طرف نظر کر کے کہہ لگا تم کو میرا وجود چاہیے تھا تو میرا وجود آ گیا لیکن اس کو یہ تاجر اٹھا کے یہ دیا کہا باہر کو تالا لگا ہوا دیا کدھر اس نے کہا اس نبی کا تجھے واسطہ دیتا ہوں جن کے عزت کے اوپر پہرا دے کے تو یہاں پہ آئے بتا وہ نور کیا تھا وہ آنے والا کون تھا کہتے ہیں نور کہہ رہا تو نے واسطہ بہت بڑا دیا ہے بات تو رات سی تھی لیکن تجھے بتاتا ہوں کوئی وہ آنے والا کوئی عام نہیں تھا بلکہ ولیوں کا امام علی المرتضیٰ تھا وہ علی المرتضیٰ تشریف لائے تھے مجھے آ کے کہیں گے علم الدین تجھے مدینے والا یاد کر رہا ہے کہتے ہیں مجھے وہ اپنے ساتھ لے کر گئے تو میں دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا تو رسول اللہ نے علی المرتضیٰ سے کہا میرا علم الدین نہیں ہے تو میں نے اجازت کے لیے تو مانگا دیا کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگے ہماری عزت پر تم نے پہرا دیا ہے یا تیرے سے خدا بھی راضی ہو گیا ہے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا تو علم الدین کہتا ہے اب اگلی بات سمجھ یہ جو میں نے کہا نا لیکن اسی پہ تکیہ بھی نہیں ہے علم الدین کہتا ہے کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر نا میں بیٹھا ہوا تھا تو حضرت علی المرتضیٰ مجھے دیکھ کے کہنے لگے اے علم الدین یہ تیری آرزو ہو گئے یہ تیری تمنا ہو گئے یہ تو چاہیں کہ بچا لینے پھانسی بچا لینے جو سزا مظاہر میں دینے لگے ہیں تو علم الدین نے جو بات کہی آیا ہے علم الدین کہنے لگا اے علی المرتضیٰ جب دیکھا نہیں تھا میں تو اس وقت جان قربان کر کے آ گیا ہوں ہوتے تک بھی لیا ایک جان نہیں اینیاں جانا ہوں جتنے جسم کے والے ایک کر کے مدینے والے کے نام پہ قربان کر دیا اب اس واقعے کی ابتدا کو ذرا سننا پھر دیکھنا انتہا کہاں تک جائے گی ہم لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ سوداگر کا بحری جہاز نا سمندر کے اندر رواں دواں تھا تو اس کے اندر ایک ایسا شخص تھا جو رسول اللہ علیہ السلام کا کثرت سے ذکر کرنے والا تھا درود پڑھنے والا تھا وہ کہتا ہے میں رسول اللہ کے درود پڑھنا پیا سا تو میرا دھیان پیا جہاز اس پار یعنی کہ کشتی کے بالکل آگے کہتا میں دیکھتا کہ ہوں میں حضور کا ذکر کر رہا تھا ایک مچھلی جھوم کے مدینے والے کا ذکر کر رہی تھی تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر اور ذوق سے کیا اور شوق سے کیا کہتے ہیں آگے میں ایک شکاری مچھلیاں پکڑ رہا تھا تو مچھلی اس کی جال کے اندر نہ پھنس گئی ہے مجھے تو بڑا افسوس ہوا لیکن وہ کہتا ہے کہ شکاری نے مچھلی پکڑ کے بازار میں جب بیچنے کے لیے آیا نا تو ایک صحابی رسول نے مچھلی کو خریدا اور کس نیت سے خریدا ادھکار لے کے جاؤں گا کہ رسول اللہ کی دعوت کرنا ہے حضور میرے گھر تشریف لائیں گے اب آپ کو پتہ ہے مہمان جتنا خصوصی ہو پھر اہل خانہ کو تاکیدات اتنی ہی خصوصی کی جاتی ہیں تو کہنے لگے اچھے طریقے سے پکانا ہے جناب محمد مصطفیٰ ہمارے گھر تشریف لائیں گے تو ان کی وجہ نے جب ٹکڑے کیے تو پکانے کے لیے جب ہڈیاں کے اوپر رکھا تو بہت سارے محتسم جب نیچے آگ میں آنا چاہیے نا مفتی امین صاحب نے پورا یہ واقعہ لکھا کہتے ہیں نیچے آگ نہیں جل رہی تھی ایک دفعہ ٹرائی کی 2 دفعہ کوشش کی لیکن آگ نہیں جل رہی تھی تو صحابی رسول نے کی بات کرنے آئی یا رسول اللہ مچھلی کا پکنا تو دور کی بات ہے آگ نہیں جلتی نبی پاک نے فرمایا وہ عام مچھلی نہیں وہ میرا ذکر سننے والی مچھلی تھی اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا یہی جملے مفتی امین صاحب نے لکھے کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا دنیا کی آگ کیا پر میں اس مچھلی کو جہنم کی آگ میں نہیں جلا سکتی میں کہا مچھلی ہو گئے سمندر کا جانور ہو گئے تو نبی پاک کا ذکر سرور دے نال ذوق اور شوق دے نال سنے حضور فرماتے ہیں دنیا کی آگ کیا جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی کہ بندہ امتی مصطفیٰ کا ہوئے ہائے کہ عقیدہ کی یا رسول اللہ کہنے والا ہوئے کہ ذوق دے نال پھر حضور دے ذکر دی محفل بھی سجائے کہ سنے بھی
میرے دوستوں نے لمبیا کس طرح چلا سکتی ہے. بہت سارے محتشم ذکر رسول کے اندر بڑی برکتیں دلوں سے غم مٹاتا ہے. محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے. محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے. محمد نام ایسا ہے کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے. محمد نام ایسا ہے محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبو ملاتا ہے. محمد نام ایسا ہے مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی کیونکہ ہم سب کی بگڑی بناتا ہے. محمد نام جتنا مجھے وقت دیا گیا وہ وقت پہنچا. میں رینٹ ہونا چاہیے سویرے فجر کی نماز پڑھنی خوب درود و سلام میں صدا بلند کرنی ہے. کوئی غیر شریک نہیں کرنا. کم از کم اتنی حیات کرنی ہے کہ یہ دن وہ ہے جس دن وہ آیا ہے جس کی وجہ سے ہم جنت کے اندر جائیں. کوئی غیر شریک نہیں کرنا. پتہ چلے کہ یہ جلوس کسی عام لوگوں نے نکالا ہوا بلکہ محمد عربی کے غلاموں نے نکالا ہوا. اللہ تعالیٰ سب کام تمہیں منظور فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علی سیدنا محمد و علی میرے بچے اب بات یاد رکھو اللہ اینا کو لگا بیٹھو. اب بات یاد رکھو کہ حضرت دیکھو کس کی بارگاہ میں آپ آئی تو حضرت تماشا دعا نہیں لگی ہے. ہاں بچے نے دیکھو لگا رہا دیکھو نا آپ نے غریب کس طرح مانتا جا سکتے ہیں. اسی بھی دفعہ کیا تو نہیں دے رہے وہ پھر بھی کر لا پڑے یار دے کیوں نہیں تو یہ دے گا تو یار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے اپنی معاشرے کرنی ہے. مجھے بتاؤ پھر میں کیا آنی ہے بیٹا کیا کرنا نہ انتظامات بھی کرنے ہیں. اللہ کی بارگاہ شریف کراؤ بڑی برکت نہیں رکھ بھی پتا ہے ایک دن آمین سارے واسطے میرا پیار ہو گیا. یا اللہ تیرا ذکر کیا تیرے محبوب کا ذکر کیا ذکر کے سب سے ہمارے سنگا کبیرہ گناہوں کو معاف کرنا ہماری خطاؤں کو معاف کرنا ہمارے والدین کی خطاؤں کو معاف کرنا. یا اللہ جتنی آئیں سب سے ماں جان ہوتا وہ نکل برکت عطا فرما. اللہ گناہگار ہیں سیاکار ہیں خطاکار ہیں پر اپنے محبوب کے غلام ہمارے ساتھ رہنے والا معاملہ فرما کرم والا معاملہ فرما فضل والا معاملہ فرما. یا اللہ اپنا قرب عطا فرما اپنے دین کا قرب عطا فرما. یا اللہ تیرے لیے آئے ہیں تیرے محبوب کی رضا کے لیے آئے ہیں. یا اللہ تو بھی راضی ہو جا میرے مولا وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تیرا محبوب بھی راضی ہو جائے. یا اللہ جتنے آئے ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے مولا جتنے قرضدار ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم بتایا گیا کہ خواتین بھی تشریف لائیں جتنی مائیں بہنیں ہیں یا رب العالمین ان کا لہنا اپنے والدین میں موجود فرما. مولا یہ جو علاقہ ہے میرے مولا جتنے بھی اشاعت علیہ مصطفیٰ بستے ہیں سب کے دلوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. یا رب العالمین یا رب العالمین جنہوں نے سروران کو سجایا سنی کا کوثر کے جتنی بھی فتح جتنی بھی دین میں نام سے خلافت ہوں اللہ تو سب جانتا ہے. جنہوں نے تیرے حبیب کے لیے ذکر کی محفل کو سجایا میرے مولا اپنی جناب سے بھی عظیم عطا فرما. اپنے خزانوں سے انہیں خوب روزی عطا فرما اس کے حرم کی خوب روزی عطا فرما.